اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تو ایک شریف آدمی ہو، ایک اچھے آدمی ہو، ہم تم سے اس بات کی امید کرتے ہیں کہ تم ہمیں معاف کر دو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام خطاؤں کو اور ان کی تمام غلطیوں کو اور جو کچھ انہوں نے اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی ہیں ان ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ جاؤ آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں، تمہاری کوئی گرفت اور پکڑ نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ صحیح فرمایا کسی شاعر نے کہ وہ قوم ہی قائد ہے اور فاتح ہے جہاں میں، جس قوم کے اخلاق کی چلتی رہے تلوار، اس قوم کی دنیا میں نہیں کچھ بھی حقیقت، جس قوم کے کردار کا گھٹ جاتا ہے معیار۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اپنی جان کے دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کے لیے کہا، لیکن پہلے خود معاف کیا۔ صبر کا ایک معنی مشکلات سے ہمت نہ ہارنا ہے، یعنی راہ حق میں جو بھی مشکلات آئیں، جو بھی پریشانیاں آئیں، ان سے آدمی بد دل نہ ہو، بلکہ ہمت جٹا کر ثابت قدمی کے ساتھ ان مشکلات کا، ان خطرات کا مقابلہ کرے۔ کیونکہ جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، ان سب کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے، لیکن انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کیا اور پھر کامیاب ہوئے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 35، کہ آپ اسی طریقے سے صبر کیجئے، برداشت کیجئے جس طریقے سے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی طرف سے طعنے ملتے تھے، جلدی عذاب نہ آنے پر وہ آپ کا دل دکھایا کرتے تھے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ان طعنوں کی پرواہ نہ کیجئے، بلکہ آپ اپنے دھن میں لگے رہیے، اور پھر یہ بھی سوچئے کہ آپ سے پہلے پیغمبروں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی اور انہوں نے کیا کیا کیا۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد، سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 17، کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں ان کی پرواہ مت کیجئے، اس پر صبر کیجئے، اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو، انہوں نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں۔ صبر کا ایک معنی ہے ثابت قدم رہنا، یعنی دشمن کے مقابلے میں، میدان جنگ میں اپنے پیروں کو جمائے رکھنا اور پیچھے نہ ہٹنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، غزوہ بدر کا موقع ہے، اس کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ آداب جنگ سکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 45، اے مسلمانوں جب فوج سے مقابلہ کرو، جب کسی مقابل فوج سے مقابلہ کرو تو جمے رہو۔ یہ آیت غزوہ بدر کے موقع پر اتری ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت نہتے مسلمان تھے، کمزور مسلمان تھے، اور وہ جمے رہے، انہوں نے اپنے قدموں کو جمائے رکھا میدان جنگ کے اندر، تو ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمایا ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان سن 2 ہجری میں ہوئی۔ ظاہر بات ہے، ایک شاعر نے ایک شعر میں کہا ہے اس کو کہ کل 313 تھے لرزتا تھا زمانہ، کل 313 تھے لرزتا تھا زمانہ، ہیں آج کروڑوں غلامی کے حوالے۔ یہ کمزور ضرور تھے، نہتے ضرور تھے، لیکن ثابت قدم تھے، یہ بات کے پکے تھے اور بات کے دھنی تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا۔ آج بھی اگر ہمارے اندر ثابت قدمی کی صفت پیدا ہو جائے تو بڑی سے بڑی مصیبت اور بڑی سے بڑی تکلیف کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ صبر کا ایک معنی ضبط نفس ہے، یعنی اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا۔ قوموں اور لوگوں کی زندگیوں میں وہ موقع بہت نازک ہوتا ہے جب وہ کسی بڑی کامیابی کا یا کسی بڑی ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ اس وقت آدمی اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی بڑی کامیابی حاصل ہو جائے تو اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ آدمی نشے میں، گھمنڈ میں نہ آ جائے، آدمی کے اندر تکبر نہ پیدا ہو جائے، اور اگر کسی بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کہیں آدمی مایوس نہ ہو جائے اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے جس سے وہ اپنی زندگی کو ختم کر دے اور زندگی کو گنوا بیٹھے۔ جبکہ
اصل موقع اپنے آپ پر اور اپنی ذات پر کنٹرول کرنے کا اور اپنے آپ پر قابو پانے کا یہی موقع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں بیماریوں کا علاج صبر بتایا ہے، اور یہی روزے کے ذریعے آدمی کو سکھایا جاتا ہے کہ آدمی اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھے، اپنے آپ پر قابو رکھے اور جائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ظاہر بات ہے، جب ایک آدمی جائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو ناجائز چیزوں کی طرف وہ دیکھنا کیوں کر گوارا کرے گا، ناجائز چیزوں کو آدمی کیوں اپنائے گا۔ اصل میں روزے کی ہی وہ خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر کہا گیا ہے، علماء تفسیر نے کہا ہے کہ قرآن پاک کی جو وہ آیت ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 10، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب اجر ملے گا۔ تو یہاں صابرون کا ترجمہ بعض علماء تفسیر نے صائمون کہا ہے، یعنی روزہ رکھنے والوں کو بے حساب کتاب اجر و ثواب ملے گا۔ تو روزہ ضبط نفس کی اور اپنے اندر کنٹرول رکھنے کی اور اپنے آپ پر قابو پانے کی بہترین مثال ہے۔ ناظرین کرام، جب ہم نے یہ سب باتیں، یہ سب چیزیں صبر کی سن لی، تو ایک صبر کا وہ معنی بھی سنیے کہ آدمی ہنگامی حالات اور وقتی طور پر کسی بات میں جمے رہے تو ظاہر بات ہے یہ تو صبر ہے، لیکن اس کے علاوہ زندگی بھر کسی کام کو انجام دینا مستقل مزاجی کے ساتھ، یہ بھی صبر کے اندر داخل ہے۔ جیسے مذہبی فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے اور دوسری چیزیں ہیں، تو جو آدمی ان تمام فرائض کو ثابت قدمی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ انجام دیتا ہے تو یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر خود بھی پابندی کیجئے، اس پر جمے رہیے۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 132۔ اب جن لوگوں نے اپنی زندگی میں نمازوں کی پابندی کی، پابندی کے ساتھ نماز پڑھی، اور جن لوگوں نے رمضان آنے پر رمضان کے روزے رکھے، تو گویا ان لوگوں نے صبر کے اس معنی پر عمل کر لیا۔ ان لوگوں نے اپنی عمل سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ وہ بھی صابرین میں سے ہیں، وہ بھی صبر کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ ناظرین محترم، ان تمام خوبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر جمع کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153۔ اے ایمان والو، اپنے رب سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہودی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے تھے، آپ پر جو ایمان نہیں لاتے تھے، اس کی دو وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کے دلوں میں نرمی باقی نہیں رہی تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ حق بات قبول کرنے کے بعد جو جانی اور مالی تکلیفیں آتی، تو یہ عیش و عشرت کے دلدادے اور متوالے لوگ ان تکلیفوں کو کہاں برداشت کر سکتے تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر عمل نہیں کرتے تھے اور اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو، نماز کے ذریعے، یعنی نماز یعنی دعا کے ذریعے، صلاح کا ترجمہ دعا بھی ہے، صلاح یعنی نماز اور دعا کے ذریعے بندے کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، اور صبر کے ذریعے حق کی راہ میں جو تکلیفیں آنے والی ہیں، جو پریشانیاں آنے والی ہیں، ان کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہی وہ صبر کی خوبی ہے کہ آدمی اگر اس خوبی کو اپنا لے تو اس کے لیے تمام عبادات کرنا آسان ہو جائے گا، پھر وہ عبادت کی تکلیف بھی برداشت کرے گا، پھر وہ روزے کی بھی تکلیف برداشت کرے گا، پھر وہ دوسرے تمام اعمال پر آنے والی مصیبتوں پر وہ جمع رہے گا۔ ناظرین کرام، واقعہ یاد کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت ہے اور سارے لوگ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول اور خلیفہ اول، مسلمانوں کے خلیفہ اول، وہ بالکل پہاڑ کے جیسے مانند ثابت قدمی کے ساتھ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر اس وقت بہت ساری مصیبتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے ٹل گئیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صابر بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.